اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن انبیاء کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث کیا۔ قرآن کریم اور سیرت اور تاریخ کی کتب میں آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ قرآن کریم کی 4 سورتوں سورہ آل عمران کی آیت 37 اور سورہ انعام کی آیت نمبر 85 اور سورہ مریم کی آیت نمبر 2 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 اور کچھ احادیث مبارکہ میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے جن سے آپ کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت زکریا کی اہلیہ اور حضرت مریم کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام اور خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوکا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمہ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف قول تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام برخیا تھا۔ حضرت مریم بھی آپ کے خاندان میں سے تھیں۔ جب وہ پیدا ہوئیں ان کو منت کے طور پر ہیکل کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کے حجرے میں جاتے کھانا پیش کرنے کے لیے تو آپ دیکھتے کہ بے شمار بے موسمی چیزیں پڑی ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی ہیں تو بی بی مریم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بے حد زیادہ ہو گئی تھی۔ ان کی بیوی بانجھ تھی مگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے لڑکا عطا فرما۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے حضرت یحییٰ رکھا۔ آپ علیہ السلام کا پیشہ بڑھئی تھا۔ اسرائیل کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ اپنے بیٹے کی شہادت سے جڑا ہے اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک لڑکے سے نوازا تھا۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے یحییٰ رکھا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ بڑے نیکوکار پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قبر شام میں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس بڑھیا کے پہلے خاوند سے ایک جوان لڑکی تھی۔ اس بڑھیا کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کسی اور عورت سے شادی کر لے اور میری سلطنت ختم ہو جائے۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس بادشاہ سے کر دیتی ہوں، اس طرح سلطنت بھی ہاتھ میں رہے گی۔ ایک دن اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ نکاح جائز ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ جائز نہیں ہوگا بلکہ گناہ اور حرام ہے۔ وہ بڑھیا آپ علیہ السلام سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ وہ عورت آپ کی دشمن بن گئی۔ وہ ہر وقت آپ کو قتل کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ ایک دن اس عورت نے بادشاہ کو شراب پلائی اور اس کے سامنے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ بیٹی کی طرف مائل ہوا تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں تو بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتی ہوں، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کو ناجائز کہتے ہیں اور گناہ کہتے ہیں۔
وہ اس نکاح کی اجازت نہیں دیتے۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح تم پر حرام ہے۔ بادشاہ نے جلاد سے حضرت یحییٰ کو شہید کروا دیا۔ جب حضرت یحییٰ شہید ہو گئے تو آپ علیہ السلام کی کھوپڑی سے آواز آئی، اے بادشاہ، یہ آپ کی حقیقی بیٹی ہے، یہ لڑکی تم پر حرام ہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ان کے جو والد تھے، نبی تھے زکریا علیہ السلام، وہ بہت ہی بوڑھے تھے۔ بنی اسرائیل میں 2 نبی گزرے جن کا نام حضرت زکریا علیہ السلام تھا۔ ایک کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور دوسرے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا۔ یہ وہ زکریا علیہ السلام ہے جو حضرت یحییٰ کے والد تھے۔ قرآن پاک میں صرف ان زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حضرت مریم کے خالو اور حضرت عیسیٰ کے زمانے کے نبی تھے۔ روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا، اس کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ وہ حضرت زکریا کو بھی شہید کر دیں گے۔ جب زکریا علیہ السلام کو معلوم ہوا تو وہ وہاں سے بھاگے۔ راستے میں ان کو ایک درخت نظر آیا، انہوں نے اس درخت سے پناہ مانگی تو درخت پھٹ گیا۔ جب آپ علیہ السلام درخت کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کا دامن تھوڑا سا باہر رہ گیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اس درخت کو آرے سے چیر ڈالا، جس کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی ساتھ ہی چیرے گئے۔ اس طرح ان لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر ڈالا۔ اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا، جو اپنی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور شراب کے نشے میں حضرت یحییٰ کو شہید کروا دیا۔ بنی اسرائیل کی قسمت کے بارے میں بعض روایات میں لکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ قوم انبیاء کی قاتل تھی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انتہا کے انعامات کی برسات فرمائی، مگر ان سب نعمتوں کے باوجود بھی یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آ سکی اور انبیاء کو شہید کرتی رہی۔ ان شہید ہونے والے انبیاء میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام اور ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔